بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 19ویں پارے کے 17ویں رکوع سے 20ویں پارے کے اختتام تک تلاوت ہوئی۔ سورہ نمل میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل کیا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں، وہ اپنے مشاغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈراوا ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے سامنے 3 قسموں کی سستوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط علیہ السلام کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کو جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی، کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کا عذاب آ پکڑا، اور ایک پل پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اسی لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمران تھی۔ اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقام میں لاکھوں درجہ زیادہ حاصل تھا۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی۔ اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے نہایت زیادہ مشکل کام تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی اس مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اور اسی وجہ سے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کیے ہیں، اور پوچھا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی خداؤں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی، اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے۔ وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوا ان کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں، جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ سورہ القصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کیا ہے جو وہ ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلاً جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔
جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا اسے اللہ نے خود فرعون کے گھر میں پرورش کروا دیا، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ ایسے خدا سے کون لڑ کر کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل رہی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سرو سامان کے اٹھتا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا۔ مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں ملک حبشہ میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور قرآن کی آیات انہیں سنائیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں جا لیا اور انہیں ملامت کی۔ اس پر انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، ہم جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقوں پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں یہ آیت اتری کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ جنہیں اجر 2 گنا دیا جائے گا پچھلے نبی پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دراز کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و اقارب ایمان لائیں، مگر ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ قارون کا تذکرہ اس سورہ میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا تھا۔ کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دولت پا کر پھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ مال و دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اس سے علم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھیں، اس سے زیادہ طاقتور تھے، مگر خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون ایک روز بڑے تمتراک سے قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی پر فتح تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان و صاحب عمل کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ درجہ برداشت کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے۔
آخرکار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی اسے بچا نہیں سکا، نہ وہ خود بچ سکا۔ جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورت کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی، اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانے میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا ہے جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلاً والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا، ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ وہ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، ایک بوجھ اپنی گمراہی کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے اس جھوٹ کرنے کی باز پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح، ابراہیم، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ پچھلے انبیاء پر کیسی کیسی سختیاں گزریں اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی، اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخرکار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آج کی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک اور شہر کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔